جبل کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نبی علیہ السلام کو عبادت والا سجدہ کرنا چاہتے ہوں. ہاں تعظیم والی بات تھی کہ میں تعظیم کے لیے آپ کو یہ کر رہا ہوں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں باقاعدہ اس کا ذکر دوسرے انداز میں موجود بھی ہے، جہاں پر پوچھا گیا، یہ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 اس میں یہ موجود ہے. قیس بن سعد راوی ہیں، وہاں سجدے کا ذکر نہیں، وہاں سرکار سے پوچھنے کا ذکر ہے. تو کیا عقل مانتی ہے کہ کوئی صحابی سرکار سے شرک کی اجازت مانگے؟ جنہوں نے صفہ پہ بیٹھ کے دین پڑھا ہو، ان کے عقیدے معاذ اللہ یوں بیان کیے جائیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سرکار سے مشورہ کریں کہ میں شرک کر لوں یا نہ کروں. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہاں حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ معنی کیا تھا. یہاں 2 احتمال بنانا ہی غلطی ہے. صرف ایک احتمال ہے کہ وہ تعظیم کا سجدہ چاہتے تھے، عبادت والا سجدہ کرنے ہی نہیں چاہتے تھے. یہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ اتیت الحیرۃ فرأیتہم یسجدون لمرزبان، میں ہیرا میں گیا، میں نے ان کو دیکھا. حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں انہوں نے یہ اس کی وضاحت کی جو انہوں نے حضرت معاذ کی بنا کے حوالہ دیا کہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے، لیکن اس لفظ سے ان کے کردار کی وضاحت ہوتی ہے کہ ایک صحابی یہاں کس طرح کا سوال کر رہے ہیں. مرزبان کہتے ہیں قوم کے پہلوان کو، بادشاہ سے کم درجے کا ہیرو، اس کے بارے میں الفاظ بولے جاتے ہیں. تو کہا میں نے ان کو دیکھا تو ایسا کر رہے ہیں. فَأَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ، تو آپ کی تو کتنی اونچی شان ہے محبوب، وہ اس کی تعظیم کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی تعظیم کے لیے سجدہ کیوں نہ کریں، تو ہم بھی آپ کے لیے سجدہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ، کہ جب میرے روضہ پاک پہ آؤ گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ جب اسے سجدہ نہیں کرنا تو مجھے بھی سجدہ نہیں کرنا. تو یہاں پر جو سوال کیا گیا یہ اس بات پر قول فیصل ہے کہ وہ تو صحابی ہے، آج کا امتی بھی جو بالکل ان پڑھ ہو اس کو کہے کوئی سونے میں تجھے تولتا ہوں تو شرک کر کے دکھا، وہ کہے گا میں شرک نہیں کرتا. تو صحابی جو ہے وہ عبادت کی اجازت مانگنے لگے اور شرک کرنا چاہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اس واسطے یہ اس مسئلے کی مثال ہے ہی نہیں جس مسئلے کی مثال بنا کر معاذ اللہ سلمان تاثیر کو چھپانے کی کوشش کی گئی. پھر بخاری شریف کی ایک حدیث شریف کو پیش کر کے جس میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اور وہ جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے جلا دینا، راکھ اڑا دینا، اس طرح کے الفاظ اس نے استعمال کیے. اس حدیث کو پیش کر کے یہ چوتھی صورت بنائی. چوتھا کہ قول ظاہر جو ہے کہ قول کفر پر ظاہراً دلالت کرتا ہے، مگر کفر اور نیت میں احتمال غیر کفر کا بھی ہے، نیت میں احتمال غیر کفر کا بھی ہے. یہ اپنے پیٹ سے مثال بنا کر یعنی عنوان بنا کر پھر اس کی مثال بنائی، جبکہ حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ اس کی مثال بنتی نہیں، جس کو بنا کر وہ سلمان تاثیر کو چھپانا چاہتا ہے. یہاں پر حدیث شریف میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جس وقت اس نے کہا تھا کہ مجھے راکھ بنا کے اڑا دینا، تو ایسی صورتحال میں اس کے الفاظ تھے واللہ لئن قادر علی ربی، اگر اللہ نے حکم کر دیا مجھ پر تو پھر وہ شدید عذاب دے گا، اس واسطے مجھے تم راکھ بنا کے اڑا دینا. اب اس شخص نے کہا کہ یہ ظاہری طور پر تو قول کفر ہے کیونکہ وہ بندہ رب کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. لئن قادر علی ربی، اگر رب نے مجھ پہ قدرت پا لی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں ایسا کروں گا تو رب مجھ پہ قدرت نہیں پا سکے گا. تو ظاہری طور پر کہا کہ قول کفر ہے، لیکن باطنی نیت جو ہے اس کے پیش نظر جو ہے اس کو کافر قرار نہیں دیا گیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر میں بھی کفر نہیں ہے، ظاہر میں بھی کفر نہیں ہے. اس سلسلہ میں عمدۃ القاری شرح بخاری اس کو دیکھ لیں، اس کے اندر
اس کی تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 233 پر اس کی تحقیقات کو پیش کیا گیا ہے، جہاں باقاعدہ سوال کر کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے یہاں پر باقاعدہ سوال کیا اور سوال کے بعد پھر جواب دیا۔ سوال کیا کیا؟ فَإِن قُلْتَ إِن كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مُؤْمِنًا فَلِمَا شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اگر یہ بندہ مومن تھا تو رب کی قدرت میں شک کیوں کیا کہ اگر اللہ مجھ پہ قادر ہو گیا تو عذاب بڑھا دے گا، مجھے جلا دینا؟ تو اس کا جواب دے کر وہ مطلب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جواب اس کا یہ ہے، کان مؤمنا، وہ مومن تھا، مومن تھا۔ کیوں؟ وہ اگر مومن نہ ہوتا تو پھر ڈرتا کیوں کہ میرا کیا بنے گا؟ وہ ڈر رہا ہے کہ میں نے گناہ بڑے کیے ہوئے ہیں، تو یہ ڈرنا دلیل ہے کہ وہ مانتا ہے اللہ کی قدرت کو بھی، اور پھر وہ باس بعد الموت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس واسطے قادرہ پڑھو یا قدرہ پڑھو، دونوں کا معنی کیا ہے؟ حاکمہ و قضا اور ضیقہ، تین معنی کیے کہ اگر رب نے فیصلہ کر دیا تو میرا کیا بنے گا، رب نے حکم کر دیا تو میرا کیا بنے گا، یا اگر رب نے مجھ پر تنگی کی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ جیسے قرآن مجید میں فقادر علی رزقہ، وہاں پر بمانا قدرت نہیں ہے، تنگی ہے، یہ کہ رب اس کے رزق کو تنگ کر دے تو پھر کیا بنے گا۔ یہاں پر بدر الدین عینی انہوں نے عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 233 پر واضح کیا کہ یہ بندہ مومن تھا۔ کیوں؟ کہا اس کا ظاہر قول بھی ایمان والا تھا، ظاہر قول بھی ایمان والا تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر رب نے مجھ پہ قدرت پالی، یہ قدرت والا معنی نہیں، معنی ہے فیصلہ والا، معنی ہے حکم والا، معنی ہے تنگی والا، کہ اگر رب نے مجھ پہ تنگی کی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اور یہ ساری شانیں مومن کے قول کی ہیں، یہ کافر کے قول کی شانیں نہیں ہیں۔ لہذا جو شخص نے یہ مثال بنائی کہ ظاہر کفر ہے اور باطن جو ہے وہ نیت پر تکفیر نہیں کی گئی، تو یہ مثال دینا غلط ہے، کیونکہ یہاں پر ظاہر میں بھی ایمان موجود ہے۔ اسی چیز کو ارشاد الساری شرح بخاری جلد نمبر 5 امام قسطلانی نے یہ لکھا، صفحہ نمبر 438، اس کے اندر یہ موجود ہے، لئن قدر اللہ علیہ، کیا مطلب ہے؟ کہتے اے ضیق اللہ علیہ، اگر رب نے مجھ پر تنگی کی، قادرہ کا معنی ضیقہ کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے ومن کہا یہ کقولہ تعالی ومن قادر علیہ رزقہ، کہ اس قدرت کا وہ معنی ہے جو تنگی والا ہے، جس طرح کہ آیت قرآن میں ہے ومن قادر علیہ رزقہ، اس کا حوالہ دیا اے ضیق علیہ ولیس شکا فی القدرت علی احیائہ واعادتہ، کہ اس شخص نے قدرت کا انکار نہیں کیا بلکہ شک بھی نہیں کیا، اور باس بعد الموت کا انکار نہیں کیا، یہ ایماندار ہے۔ تو یہ جو دو معتبر شروحات ہیں، میں نے آپ کے سامنے اس حدیث پر بخاری شریف کی شروحات پیش کر دی کہ یہاں ظاہر بھی ایمان والا ہے، ظاہر کفر والا نہیں ہے۔ اس طرح کر کے معاذ اللہ جتنی کوششیں کی گئیں، ہم نے ان ہر چیز کا، ان کا سب کا احاطہ کرتے ہوئے ایک ایک چیز لے کر، تاکہ پتہ چلے کہ وہ سب فضول باتیں ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ 13 گھنٹے آگے ہیں، 13 گھنٹوں میں جو کچھ ہے ہم نے اس کے لحاظ سے دلائل تو ہمارے 50 گھنٹے کے ہیں، لیکن پہلی نشست 3.5 گھنٹے کی ہو چکی ہے اور اب جاری ہے، اور ہر لحاظ سے جو خلط مبس کیا گیا، دائیں بائیں کی باتیں کی گئیں، ہم ان کو بھی ایک ایک کر کے اصول کے لحاظ سے ان کا جواب دے کے فارغ کر رہے ہیں ان کو کہ یہ کوئی بات نہیں ہے جو تم کرتے ہو، مسلک وہی سیدھا ہے اور سچا ہے جو صفہ سے لے کر بریلی شریف تک اور سہن شریف تک اور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری تک موجود ہے۔ فکر رضا، فکر رضا۔ اب یہاں پر فقہ حنفی کے لحاظ سے بڑی دوڑ دھوپ کی گئی،
اور مغالطے دیے گئے. میں یہ پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں اور مجھے اس سلسلہ میں کسی لحاظ سے کوئی اندیشہ رد نہیں ہے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے فقہ حنفی میں جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا ہے اس کے لحاظ سے آپ کے سامنے فتاوی جات اور جو فقہ حنفی اور مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کے لحاظ سے، اور پھر توبہ کے مسئلے کے لحاظ سے، اور پھر عورت کے معاملے میں اس شخص نے خواہ اتنی بات لمبی چوڑی عورت کے بارے میں کی، تو کیا بنتا ہے اس مسئلے میں عورت کے بارے کی بات کرنا کہ اگر عورت توہین کرتی ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ جو جرم کیا تھا سلمان تاثیر نے، اس کے پیچھے پیچھے اتنی لمبی بات عورت کو کہ اگر وہ گستاخی کرتی ہے تو اسے کچھ نہ کہا جائے، یہ حوالے دینے کی اور خلط مباحث کی اور حق کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو اور پھر متقدمین احناف اور متاخرین کے لحاظ سے فرق اور یہ چیزیں، ان سب کو آپ نے توجہ سے سننا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ حد نظر تک پیچھے لوگ کھڑے بھی ہیں اور لگتا ہے کہ کھڑے کھڑے بھی تھکے نہیں ہیں، اس واسطے کہ دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ چنگاری ایسی ہے کہ جو بندے کو تھکنے نہیں دیتی. یہ دیکھو، یہ فتاوی حسب المفتین ہے اور قاضی عبد المعالی بن خواجہ البخاری جلد نمبر 2 ہے، اور یہ جیسی کتاب ٹھوس ہے اسے حوالہ بھی اس کا ٹھوس ہے. اور ہم اللہ کے فضل سے جن کے دعوے ہیں کہ ہماری لائبریریاں بڑی ہیں، اور پھر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جتنے وسائل ہو اتنا بڑا مفتی ہوتا ہے، اور لائبریری بڑی ہو تو مفتی بھی بڑا ہوتا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹی لائبریری والوں کو کیا پتا ہے دین کیا ہو. یہ جو تانے ملتے ہیں، تو میں اب حوالے پیش کر رہا ہوں. بڑی لائبریریوں والا وہ دکھائے اپنی لائبریری سے جو ناموس رسالت پہ ہم نے ان کو دکھایا ہے. یہ بات مخطوطہ پڑھنا بھی کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا. میں نے دیکھا کہ وہ میں چیک کرتا رہا کہ بیروت کی کتابوں پر جہاں اعراب لگا ہے وہاں تو صحیح پڑھا، اور جہاں نہیں لگا وہی غلطی ہو گئی. جہاں لکھا تھا پہلے کہ اتخذوا رؤوسا جہالا وہ سارا لکھا ہوا ہے، لیکن جس وقت آیا افتو تو اس کو افتو پڑھ لیا، افتو کو افتو. تو حدیث شریف پڑھی گئی کہ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں یہ بیان کرنا تھا کہ جاہلوں کو سردار بنائیں گے اور وہ جاہل غلط فتوے دیں گے، وہاں لفظ بھی غلط ہو گیا. تو حدیث نے فوراً خود ہی گرفت کر لی کہ یہ پیش کرنے والا جو دوسروں کو تانے دے رہا ہے خود اس کا مصداق. محموز اللام اور ہوتا ہے، ناقص واوی اور ہوتا ہے، افتو اور ہوتا ہے، افتو اور ہوتا ہے. تو جو شخص حدیث کا متن نہ پڑھ سکے وہ اجتہاد کے دروازے کیسے کھٹکھٹا سکے گا؟ اب یہاں پر یہ دیکھو، جی قبلہ مفتی صاحب یعنی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ جو مفتی کے لیے لائبریری کی شرط لگائی گئی ہے یہ کتنی غلط ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہاں تو دلی علموں کے صندوق ہوتے تھے، بلکہ جب پہلے کتابیں بھی نہیں ہوتی تھی تو لائبریری تو تب ہو جب کتاب ہو. اب نئی تعریف گھڑی کیوں کہتے ہیں؟ مفتی کے لیے مصنف ہونا بھی ضروری ہے تاکہ جو ایک نیٹ ہے وہ کمپنی ورک ہے اس کو شو کر کے اپنا جو فتویٰ ہے اس کا لوہا منوایا جائے. اب یہاں پر یہ دیکھو، مجھے ایک دوست کراچی سے فون کر کے کہنے لگے کہ آپ ذرا یہ بھی اعلان کر دینا کہ اعراب والی بخاری ہو اعراب کے بغیر، اسے بھی دے دی جائے تجھے بھی دے دی جائے، مجمع عام لگا ہو، اور کوئی مجمع میں اٹھ کے کہے کہ فلاں صفحے سے دونوں پڑھو تو جو پڑھ جائے گا پتہ چلے گا کہ اس کو دین کی خبر ہے.